برنا ہو ان واللہ لا یحب کل مختار فخور، اور جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو یہ روگ پسند نہیں ہے۔ یہ بیوقوف رحمت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کوششوں سے یہ ہوا؟ یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض لوگ ہیں، مردود ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ تو ایک بات ہے ذرا عام انداز میں، مطلب کیا ہوتا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ بہت برے ہیں، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے۔ اس لیے کہا یہ مغرور بنے ہوئے مختال، جو اپنے آپ میں سمجھے کہ میں بڑا ہوں اپنے خیال میں، اور فخور ہے کہ پھر اپنی چال ڈال سے بات چیت سے دوسروں پر بھی اظہار کرے کہ جانتے ہو میں کون ہوں۔ ایسا ہی تھا نا میرے جیسا جس نے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جھگڑ پڑا اور اللہ کے ایک بندے سے کہنے لگا حل تدری مانا، آپ کو پتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کون جانتا کہ آپ کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے اولو کا نطفۃ مگر، پیر اپنی پوچھتا ہے ابتدا، تو تیرا ہی ابتدا جو ہے نا آغاز وہ ایک پانی کی بوند ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے، منی کا قطرہ، وآخر کا جیفتن قذرہ، اور تیری آخر جو ہے وہ ہے کہ تو مر جائے گا مردار، اور لوگ کہیں گے جلدی کرو بدبو آنی شروع ہوگی، یار اس کو قبر میں پہنچاؤ۔ وانت بین ذالک تحمل اجرا، اور جو درمیان کا وقت گزر رہا ہے اس میں تو اپنے پیٹ میں سیر دو سیر جو ہے نا گندگی اٹھائے پھرتا، ٹٹی اٹھائے پھرتا، یہی ہے نا تیری اصل حقیقت، شروع میں نطفہ، آخر میں مردار، درمیان میں ٹٹی کا حامل۔ تو مغرور اور متکبر لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ جو بڑے بنتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے۔ الذین یبخلون، جو خود بھی دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، نہ مال دیتے ہیں نہ جان، ویامرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ نہ خرچ کیا کرو یار، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ سارے وہ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ عقیدہ تقدیر کو جاہلانہ بات نہیں، نہ یہ بیوقوفوں کی بات ہے، منوا بھی لیتا اللہ، سب کوششیں دھری رہ جاتی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا کچھ نہیں بنتا، برباد ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، آخر میں یہ بات بتا دی کہ سن لو، جو لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی منہ موڑ پھیریں گے، نہیں مال خرچ کریں گے، نہیں جانیں قربان کریں گے، اپنی کوششوں پر نازا رہیں گے، اپنی باغ دور کو سب کچھ کریں گے، وَمَن يَتَوَلَّ، جو اب بھی منہ پھیریں گے خدا کے دین سے، سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، کہ اللہ بے نیاز بالکل غنی ہے۔ وہ اگر کہہ رہا کہ مال خرچ کرو جانے تو اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، نہ وہ تمہاری باتوں کا کوئی محتاج ہے، اس کی حکومت اپنے زور پر قائم ہے، وہ تو تمہارے نفع کے لیے اس نے ایک کھاتہ کھولا ہے، ایک اکاؤنٹ کھولا، الحمید، آگے بیان کر دیا کہ مجھے تو تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں، مگر تم ضرورت مند ہو کہ اس فانی دنیا کے گزرنے کے بعد بھی ابدی زندگی کی تمہیں ضرورت ہے، ہمیشہ جنت چاہتے ہو، اس کے لیے وہ کہتا ہے تم نیکیاں کرو، تو وہ الحمید ہے، خود اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ حمید ہونے کے لحاظ سے، قابل تعریف ہونے کے لحاظ سے ہر اچھی بات کی قدر کرتا، تھوڑی سی نیکی کی بہت قدر کرتا، اور بڑی نیکیوں کا تو نام اس کے ہاں بہت بڑا ہے۔ مگر نیکیاں ایسی ہیں کہ جو سمجھ لیتے ہیں، پھر نمازیں بھی جیسے حکیم صاحب بیان کر رہے تھے اچھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے خدا کے علم میں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، اور اس کا اجر ضائع ہونے والا بھی نہیں، اندازہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ ہے جو ان کو پھر متحرک کرتا، دن رات وہ اپنا مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، اور مخلوق سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری عمر بھی اگر ان کے ہاتھ دیکھتے رہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے محتاج کو تاج سرے دارا۔ فقیر بھی ہوتا ہے نا، مگر وہ جب بے نیاز ہوتا تھا کہ یار ملنا وہی جو اللہ نے دینا، وہ بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو تامے ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھاتا، ملتا پھر بھی اگر قسمت میں ہے تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا، ورنہ خالی ہاتھ رکھتا ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ کال میں دین کا لکھا، گجرات کاٹھی آباد میں بڑے محدث سے عالم تھے، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، مگر طبیعت مستغنی تھی، غنا نفس تھا، کسی سے نہیں کہنا تھا میں، وضو کرنے کے لیے ایک دن اٹھے، کئی دن کا فاقہ تھا، گر گئے۔ اب طالب علم کو سمجھ آئی کہ استاد نے یار کہا نہیں، مگر یہ تو بھوکے۔ وہ گھر گیا، اس نے اچھا کھانا پکوایا لے کر آیا، اور جب آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کھانے سے انکار کر لیا،
یہ جن لوگوں کی نظر اپنے دل پر ہے نا کہ دل نہیں کمینہ ہو جانا چاہیے، ورنہ سب کچھ بھی مل گیا تو کیا پلے رہا جب غنا نفس نہ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، لے گیا۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر لے آیا۔ طالب علم بھی دین کو جانتا تھا، اب آپ نے کھا لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ضرورت مند بھی تھے، وہ لے کر آیا تو وہ انکار کے کہہ دے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشراف نفس، جب جی چاہتا ہو نا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تو وہ ملے نہیں لینی چاہیے، اس طرح تم کمینہ ہو جاؤ۔ جب مجھے بے ہوش دیکھ کر وہ کھانے کے لیے گیا تو میں نے کہا آپ کو اچھے کھانے پک کر آئیں گے۔ جب لایا میں نے کہا وہی بات اشراف نفس کی ہوئی کہ جی چاہتا ہے اگر میں نے کھائے تو پھر تو واقعی یہ شودہ ہوتا جائے گا، مگر جب میں نے انکار کر دیا اور لے گیا پھر بے آس ہو گیا، اس نے آس توڑ دی کہ اب نہیں ملے گا، اب تو آیا ہوا، مگر وہ سمجھدار نکلا بچہ، اس وقت میرے چاہنے کے بغیر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کتنا فرق تھا کہ تمہارے چاہنے کے بغیر آئے انکار نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، اور جب حرص ہو چاہتے ہو تم پھر نہ لیا کرو، اس طرح تو تم کمینے ہوتے جاؤ گے، بہت ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے بندوں کی بات جو کہتے تھے کہ اصل خزانہ تو ہمارا اپنے دل کا غنی ہونا، جب یہی نہ رہا تو ساری دنیا کا مال بھی ہاتھ کیا رہا، ہم کمینے ہو گئے۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، وہی جو اللہ چاہتا یہ ٹال نہیں سکتا۔ مولانا عبدالباری درجہ آبادی اب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انگریز کا حوالہ دیا کہ وہ کافر کہتا ہے یار میں نے اسلام کو پڑھا، میں نے سمجھا کہ دو عقیدے جو ہیں نا ان کی، یہ مسلمانوں کی قوت کا اثر رہا، یہ کتنا ان کو ہم پیچھے نہ، یہ کمزور نہیں ہوتے۔ ایک تقدیر کا عقیدہ جو انہیں سنبھالے رکھتا کہ یار جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور ایک جو سعودیہ میں میرا اور بہت دیر تک بادشاہوں کے ساتھ رہا، اس نے اپنا لکھا تھا مضمون کہ میں صحراؤں میں جاتا تھا عربوں کے ساتھ، بدو اور سادہ لوگ، اور ایسے ایسے صحرا کے آندھیاں آتی، میں سمجھا اب تو سب مر جائیں گے، وہ ہنستے جاتے تھے، خوش اور جبے ان کے اڑتے جاتے، وہ پریشان ہی نہیں ہوتے۔ تو میں ان سے پوچھا ہے یار آپ، میں سمجھتا ہوں یہ طوفان ہمیں اٹھا کر ہی دے دے، آپ ہنستے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہی کہہ دینا مکتوب جو بھی بات ہوتی نا مصیبت کی آئے یا کوئی کہتے لکھا ہوا۔ ایک تو یہ مانتے تھے کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، یار غم کرنے کا روتے رہنے کا کوئی فائدہ، ہو گیا جو ہونا تھا، اور جو ہونا وہ بھی ہو کر رہے گا۔